ہم ہنسی بھی کر رہے ہیں، مذاق بھی کر رہے ہیں، اور لبیک بھی کر رہے ہیں، اور سگریٹ بھی پی رہے ہیں، اور سب کچھ چلتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں بے شمار ایسے اولیاء کرام علیہم الرضوان اس فرش گنتی پر گزرے ہیں کہ جو حج کے لیے نکلتے وقت پہلی بار لبیک کہتے وقت کانپتے تھے، کانپتے تھے وہ، کہ اگر میں نے کہا لبیک اور جواب میں اللہ نے کہہ دیا لا لبیک تیری حاضری قبول نہیں تو کیا ہوگا؟ ہم اس روح تک نہیں پہنچتے، ہم رب کی پکار پر لبیک کہہ رہے ہیں، میں حاضر ہوں۔ کیا آپ کمپلیٹ حاضر ہوتے ہیں؟ کیا پورے سفر کے اندر، حج کے پورے ایام کے اندر آپ کے ذہن میں یہ چیز رہتی ہے کہ مولا دیکھ رہا ہے، مولا دیکھ رہا ہے، یہ تصور رہتا ہے؟ اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ حج کے لیے جب نکلو تو تم انتظام کرتے ہو، یہ لے جاؤں، یہ لے جاؤں، یہ لے جاؤں، یہ لے جاؤں۔ ٹھیک ہے، بالکل لے کر جانا چاہیے، آپ کی میڈیسن لے کر کے جاؤ، وہاں ضرورت کی چیزیں لے کر کے جاؤ، لیکن سب سے عظیم چیز جو ساتھ میں لے جانے کی ہے وہ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ سب سے اچھی چیز جو تمہارے لیے سامان سفر ہے وہ قدم قدم پر اللہ سے ڈرنا ہے، قدم قدم پر اللہ سے ڈرنے کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تاکہ آپ پورے سفر حج کے اندر اس تصور کے ساتھ چلتے رہیں۔ ایک باپ اور بیٹا دونوں جا رہے تھے، انگور کا درخت آتا ہے، باغ آتا ہے، باغ کے اندر انگور کا درخت تھا۔ باپ کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ میں یہ انگور کھاؤں، لیکن ڈر لگتا ہے کہ کہیں باغ کا مالک دیکھ نہ لے، تو بچے سے کہتا ہے بیٹا بہت دل چاہتے ہیں انگور کھانے کا، تو یہاں کھڑا رہے، کوئی آئے تو مجھے آواز دینا، میں ذرا انگور توڑ کے آتا ہوں۔ تو جیسے ہی باپ کا ہاتھ انگور کی طرف پہنچا، بیٹے نے کہا باپ باپ باپ، اس فوراً بھاگا ہے، کیا ہوا؟ کوئی دیکھ رہا ہے، مالک آ گیا؟ کہا نہیں، مالک کا مالک دیکھ رہا ہے، مالک کا مالک دیکھ رہا ہے، باغ کا مالک تو نہیں دیکھ رہا، ہم سب کا مالک دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تصور ذہن کے اندر رکھو، اللہ دیکھ رہا ہے، زاد سفر تقویٰ ہو، اللہ کا ڈر، اس تصور کے ساتھ پورا سفر کرو۔ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اللہ کی ناپسند ہو، اس لیے کہ وہاں پر عورتیں جو ہے ان کے چہرے پر پردہ نہیں ہوتا، اور وہ جو ہے ساتھ میں رہتی ہیں، اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، میں نے تمہیں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیا کیا وہاں لوگوں کی نظروں کی سچویشن رہتی ہے۔ اللہ خیر فرمائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بالکل ہمہ وقت ایک ہی تصور کے ساتھ رہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، زاد سفر اللہ کا ڈر، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اس تصور کے ساتھ آپ کو نکلنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دیوانگی کا منظر دیکھیں آپ، دو چادروں میں آپ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد آپ نے عمرہ کیا، یا پہلے حجی کو آپ لے لیجئے، عمرے کا مسئلہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمرہ کرنے کے بعد آپ نارمل لباس کے اندر آ گئے، حج اور دیوانگی کو آپ تھوڑا سا سمجھیں۔ اللہ اکبر۔ میں نام ہے ایمان جیسے جیسے کمزور ہوتا جاتا ہے، سہولتیں زیادہ سے زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، یہ بھی یاد رکھیں، بہت زیادہ سہولتیں، اس لیے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ سہولتوں کی بنیاد پر وہ کر تو لے کم سے کم۔ ایک زمانہ تھا کہ آپ ذرا سوچیں کہ حج کرنا کتنا ڈیفیکلٹ اور کتنا سخت ترین معاملہ ہوتا تھا۔ لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو کفن لے کر جاتے تھے، اب لسٹ لے کر کے جاتے ہیں کہ کیا کیا خرید کر کے آنا ہے، کفن تو رہ گیا، کفن تو رہ گیا۔ اور یہاں ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، ہمارا ایک ہے ظاہری وجود جسے ہم بہت اچھی طرح سے سیٹ کر کے احرام کی حالت میں ہم حج کے لیے نکلتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا یہ ظاہری حالت پہنچتی ہے؟ میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں، یہ حج تو آپ کا ہے، فرض ادا ہو جائے گا، یہ ظاہری جو کچھ بھی آپ نے بنا اپنی جگہ پر، لیکن قرآن کہتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج کرو اور اللہ کے لیے عمرہ کرو۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جو چیز پہنچتی ہے وہ ہے نیت، کہ آپ کی نیت کیا ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔
اس کو میں بہت اچھی طرح سے قرآن کی دوسری آیت کی روشنی میں سمجھاؤں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ہم قربانی کرتے ہیں تو کیا قربانی کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے؟ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے؟ قرآن نے منع کیا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کی بارگاہ میں نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، تمہارا تقویٰ، تمہاری نیت، تمہارا اللہ کا خوف جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے کہ تم گوشت کھانے کے لیے قربانی کر رہے ہو یا سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کے لیے قربانی کر رہے ہو۔ تو سرکار نے فرمایا حج کرو اور مالدار ہو جاؤ، تو مالدار بننے کے لیے حج کر رہے ہو یا اللہ کے لیے حج کر رہے ہو؟ اس کو بھی ذہن میں رکھیں، مالدار ہونے کے لیے حج کر رہے ہو یا اللہ کے لیے حج کر رہے ہو، تو یہ نیت اللہ دیکھتا ہے۔ اس نیت کی بنیاد پر اللہ رب العزت جل جلالہ اس کے پورے سفر پر برکتوں کو عطا فرماتا ہے اور اس پر کرم کی نظر فرماتا ہے۔ آپ گئے، پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ منی کا سفر شروع کیا، دیکھیے آپ اللہ اکبر ٹینٹ کے اندر ہیں، اسی دو چادر کے اندر، نہ صابن سے میلے کچھیلے پڑے ہوتے ہیں، پڑے ہیں اور کیوں لگی ہوئی ہے، ایک عجیب سچویشن۔ لیکن مولا جانتا ہے، یہ آپ دیکھیے جب اللہ نے حکم نازل فرمایا تھا کس زمانے میں نازل فرمایا تھا، لیکن حج کے ایام میں یہ سچویشن پیدا ہوگی، یہ مولا جانتا ہے کہ وہاں پر ٹوائلٹ میں جانے کے لیے جھگڑا ہوگا، لائن میں جھگڑا ہوگا، کھانے پینے میں جھگڑا ہوگا، تو قانون لگا دیا وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، حج میں جھگڑا مت کرو، حج میں جھگڑا مت کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انہی دو چادروں کے اندر آپ ہیں۔ دیوانگی کا عالم دیکھیے، غریب کے پاس گھر نہیں ہوتا، غریب بیچارہ جھوپڑے میں پڑا رہتا ہے، اور اس کی حالت کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ بیچارہ دیوانہ ہے، کوئی چیز کا انتظام نہیں، لیکن پڑا ہوا ہے نیچے سب کچھ۔ اب تو سہولتیں زیادہ سے زیادہ، میں نے بتایا نا کہ ایمان کمزور ہوگا، سہولتیں بڑھتی چلی جائیں گی اور انسان اس طریقے سے حج کو ادا کرتا چلا جائے گا۔ تو اب یہاں بھی وہی کیفیت رکھی گئی جس طریقے سے ایک بندہ جو ہے وہ دیوانگی کی کیفیت کے اندر ہوتا ہے، ایک عجیب اس کا حال ہو جاتا ہے، دیکھنے پر سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی دیوانہ نظر آ رہا ہے۔ پھر ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔